کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے، اور میدان بدر میں ادھر سے بھی تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر سے بھی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ گھمسان کی جنگ قائم ہونے والی تھی، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور عرب کا ریگستان وہ تپتا اور گرم صحرا۔ میرے آقا 313 غلاموں کو لے کر ایک تپتے صحرا کے اندر آسمان کی چھت کے تلے تشریف فرما ہے۔ حضور جہاں کفار کا لشکر تھا اور ان کی جہاں پر آنے کی وجہ سے مارکا ہونا تھا، حضور دوسرے دن وہاں تشریف لے گئے۔ میرے آقا کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، اور حضور نے اپنی چھڑی کو ایک مقام پر رکھا، اور حضور نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، ھذا مصرع ابی جہل۔ حضور فرمایا یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے۔ پھر اور جگہ پر نشان لگایا، اور حضور نے فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ پھر اور جگہ پر نشان لگایا، فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ میرے آقا صحابہ کو ساتھ لے کر ہر کافر کے مرنے کی جگہ کی نشاندہی فرما رہے ہیں، نشانات لگا رہے ہیں، اور فرماتے جا رہے ہیں یا فلاں کافر کل مرے گا، یا فلاں کافر کل مرے گا، یا فلاں مرے گا۔ کسی صحابی نے یہ تو نہیں کہا حضور بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ پھر کل کی خبر، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ کون کل کیا کرے گا، مرے گا، جیے گا، کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، جاگے گا۔ حضور کل کی خبر بھی کسی کو نہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور کون کہاں مرے گا اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ کون کہاں مرے گا، اس کا کوئی ذکر، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آج مولوی ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے نا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کوئی علم نہیں، کون کہاں مرے گا کل کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ میں نے کہا مولانا یہ سیاستہ بھی ہے، بخاری بھی ہے۔ نہیں توجہ آپ کی نہیں ہے۔ کل کے بارے نبی پاک بتا رہے ہیں کہ فلاں کافر کل یہاں مرے گا اور گرے گا، فلاں یہاں، فلاں یہاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جب کل آئی نا، میرے نبی نے جہاں نشان لگایا تھا 1 انچ نہ کوئی کافر ادھر تھا نہ ادھر تھا، جہاں نبی کا نشان لگا وہیں پہ مرا پڑا۔ یہ ہے علم مصطفیٰ، یہ ہے علم مصطفیٰ۔ مولانا تو نے آیت کا مفہوم صحیح نہیں سمجھا۔ آیت کا مفہوم یہی ہے کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا خدا کے بتائے بغیر تو کوئی نہیں جانتا، پر جسے علم کے خزانے عطا ہو جائیں، مالک ہو جائے۔